تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، ان کی شخصیت بھی، ان کی تحریک بھی، ان کا نظام بھی۔ اور نبی مہربان نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی اور نبی لاتا تھا، لیکن اس نبی کے مشن کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے یہ نظام نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور یہی حفاظت کا انتظام ہے کہ ایک زمانے میں جب اسلام کی سیاسی نظام اور امارت اور حکومت اور خلافت کے نظام کو خطرہ ہوا تو امام حسین نے ذمہ داری سنبھالی، اس نے قیادت سنبھالی اور شہید ہو گئے، لیکن شہادت کا جام نوش کر کے امت کو یہی سبق دیا کہ مومن اور مسلمان زندگی قربان کر سکتا ہے لیکن باطل کو قبول نہیں کر سکتا، باطل کے سامنے نہیں جھکتا، نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی سے دبتا ہے۔ اور آج صدیاں گزر گئی، یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن امام حسین لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی دعاؤں میں، لوگوں کے صبح اور شام امام حسین زندہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر زمانے میں ہر فتنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے، مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ نے میرے اس ظالم نظام کا حصہ بننا ہے، چیف جسٹس بننا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، لیکن انہوں نے ایک ظالم نظام اور ظالم حکمران کے ساتھ ملنا، اس کو قبول کرنا، اس کے فیصلوں پر ٹپا لگانا، اس کے مرضی کے مطابق فتویٰ دینا قبول نہیں کیا، ان کا جنازہ جیل سے نکلا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں اس وقت کے بادشاہ نے ایک فتویٰ اور ایک فتنہ برپا کیا تھا کہ بالجبر لوگ ان سے بیعت لیتے تھے اور بالجبر لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے۔ انس بن مالک نے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز ہے اور جبر کے ذریعے ممکن نہیں ہے، یہ کبھی بھی حلال نہیں ہوتا۔ امام مالک کو گدے پر سوار کیا گیا، ان کے چہرے اور ان کے جسم پر کالی سیاہی اور کوئلے ڈالے گئے، لیکن وہ گدے پر سوار ان کے چہرے کو بھی کالا کر کے مدینہ میں گھمایا پھرایا گیا۔ وہ یہی اعلان کرتے تھے کہ میرا نام مالک بن انس ہے اور لوگوں مجھے جان لو، میں وہی ہوں۔ میرا آج بھی یہ فتویٰ ہے کہ بالجبر طلاق نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک اور فتنہ اٹھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے لوگوں کی رہنمائی کی کہ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تاتاریوں کا زمانہ تھا تو امام ابن تیمیہ مقابلے میں آ گئے۔ اکبر نے دین الہی ایجاد کیا تو مجدد الافسانی میدان میں آ گئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی تہذیب کو خطرہ ہوا تو امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے علم اٹھایا، اور پھر جب دنیا میں کمیونزم کا غلبہ تھا اور دوسرے طرف انگریزوں کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور چاروں طرف سے مسلمان کمزور تھے، تو ایسے حالات میں اللہ رب کریم نے سید مودودی رحمت اللہ علیہ کو اٹھایا،
اس نے کمیونزم کو بھی چیلنج کیا، اس نے سرمایہ دارانہ نظام کو بھی چیلنج کیا، اور اس نے انسانیت کو پیغام دیا کہ یہ اسلام عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام چند سزاؤں کا نام نہیں ہے، اسلام کچھ رسومات کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اور آج الحمدللہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن علم اور دلیل کی بنیاد پر سید مودودی کا پیغام مشرق اور مغرب تک پہنچا ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور دوستوں، سید مودودی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ آج اگر ہم جماعت اسلامی میں ہیں تو سید مودودی کی کسی کتاب میں نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ آپ میرا تابعدار بنو، آپ میرا مرید بنو، آپ میری بات کو مان لو۔ سید مودودی نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملایا ہے، ہماری دلوں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کا چراغ روشن کیا ہے۔ اس نے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کا مقصد پیٹ اور زندگی کا مقصد پیاس اور بچے پیدا کرنا نہیں ہے، نہ پیٹ بھرنا ہے۔ یہ خواہشات تو ایک جانور بھی پورا کرتا ہے، انسانی زندگی کا مقصد بہت ہی اعلیٰ اور ارپا ہے، اور وہ یہ کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، خلافت کا نظام قائم کرنا، عدل اور انصاف قائم کرنا، ایک ایسی سوسائٹی تعمیر کرنا جس میں نیکی کرنا آسان ہو، جس میں رزق حلال کمانا آسان ہو، جس میں اللہ کا بندہ اللہ کے علاوہ اور کسی کا غلام نہ ہو، اور نظام خالص ہو اللہ کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند ہو، کسی فرد کا، خاندان کا، پارٹی کا، امیر کا، پیر کا کلمہ نہیں، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو۔ کس نباشد در جہاں محتاج کس نقطہ شرعی مبین ای اسوبس، سید مودودی کا یہی پیغام تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب کالجز میں یونین پر پابندی نہیں تھی تو ان یونیورسٹیوں میں لوگ سید مودودی کے اس پیغام کے ساتھ ہوتے تھے، اور نئی نسل اسلامی انقلاب کے نعرے لگاتے تھے۔ تو یونین پر پابندی ایک سازش کے تحت لگی، اس لیے کہ کالج یونیورسٹیوں میں یونین کے نتیجے میں معاشرے کو ایک جاگیردارانہ قیادت کی بجائے سرمایہ کی بنیاد پر بنتی ہوئی قیادت کی بجائے اہلیت کی بنیاد پر قیادت ملتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک سازش کے تحت پاکستان کے کالجز یونیورسٹیوں میں یونین پر پابندی لگائی گئی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ مارشل لاؤں کے بعد بھی جمہوری حکومتوں نے بھی وعدے تو کر لیے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے ہم یونین بحال کریں گے، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کے کامیابی کے خوف سے اور تعلیمی اداروں میں اسلامی انقلاب کے نعروں کی گونج کی خوف سے انہوں نے آج تک یونین کو بحال نہیں کیا۔ یہ نئی نسل ہمیشہ اسلام کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب کے سب نوجوان، ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کے سب نوجوان، کوئی 11 سال کا حضرت علی، کوئی 14 سال کا حضرت زید، کوئی 18 سال کا حضرت طلحہ، کوئی 29 سال کا حضرت عمر ابن خطاب، کوئی 38 سال کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج بھی اگر یونیورسٹی خرطوم کا ہے، اگر یونیورسٹی قاہرہ کا ہے، اگر یونیورسٹی استنبول کا ہے، اگر یونیورسٹی کابل کا ہے، اگر یونیورسٹی لاہور اور کراچی کا ہے، جب بھی آزادانہ ماحول میں الیکشن ہوتا ہے لوگ اسلامی انقلاب کے ساتھ ہوتے ہیں اور لوگ اس منافقانہ نظام سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے جو لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستہ ہے
یہ بہت زیادہ خوش نصیب ہے، اور میں پاکستان کے 23 کروڑ عوام کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ موجودہ فرسودہ خراب ماحول میں آپ کا بچہ، ان کا کردار، ان کا دامن، ان کا اخلاق محفوظ ہو جائے، کوئی اور چتری نہیں ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے علاوہ۔ جمعیت میں جو شامل ہوتا ہے اپنے والدین کا تابعدار ہوتا ہے، جمعیت کا جو کارکن بنتا ہے اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، جمعیت میں جو وقت گزارتا ہے الحمدللہ وہ اپنی اسکول اور کالج کا شائننگ سٹار بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی بورڈز اور یونیورسٹیوں کے امتحانات کے رزلٹ آتے ہیں تو پہلا، دوسرا اور تیسرا نمبر ہمیشہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان آتے ہیں۔ یہ جمعیت ہی ہے جس نے ایک طرف اگر پروفیسر خورشید جیسا معاشی ماہر اس دنیا کو دیا ہے تو دوسری طرف ڈاکٹر عبد القدیر جیسا سائنسدان بھی اس دنیا کو دیا ہے۔ یہ جمعیت کی برکت ہے۔ اس لیے آج میں اسلامی جمعیت طلبہ کو اس تاریخی کنونشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آگے جاتے ہوئے اتنا کہوں گا، موجودہ حالات کے حوالے سے کہ دیوار پر ایک شعر ہے، اقبال کا شعر ہے، یہ شعر شہباز شریف کو پڑھنا چاہیے، یہ شعر اسحاق ڈار کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اقبال نے فرمایا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ مسائل وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف 60 سالوں میں ایٹمی پاور بنایا تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 5 دریاؤں سے نوازا، معدنیات سے نوازا، زرعی زمینوں سے نوازا، باصلاحیت نوجوانوں سے نوازا، دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 8واں ملک ہے، چاول پیدا کرنے والا 6واں ملک ہے، دال پیدا کرنے والا 3واں ملک ہے، گنا پیدا کرنے والا 6واں ملک ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آج کے دن پاکستان کے عوام کراچی سے لے کر چترال تک 1 کلو آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں، یہ تمہاری بد انتظامی اور کرپشن کی وجہ سے ہے۔ آج شہباز شریف صاحب جنیوا سے واپس آ رہے ہیں، خوش ہے کہ بعض ممالک نے ان کے ساتھ 10.6 ارب ڈالر کا وعدہ کیا۔ یہی وعدے تو مصر کے اجلاس میں بھی کیے گئے، یہی وعدے تو سپورٹ پاکستان فنڈ کے دوران بھی کیے گئے، لیکن نعروں پر یہ خوش ہے۔ پیسہ کب ملے گا؟ 3 سالوں میں مل بھی جائے تو، لیکن میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ باہر کے پیسے کے آنے سے قبل وہ جو 70 ارب روپیہ آپ نے سیلاب زدگان کے لیے اعلان کیا تھا وہ تو دے دینا، ان کے دینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی ایک گھر نہیں بنا سکے اب تک، ایک آدمی کو کاروبار کے لیے پیسہ نہیں دے سکے، ایک بینک سے ایک گائے تک نہیں دے سکے۔ تو ایک طرف ہماری قوم ہے سڑکوں پر پڑی ہے، میرپور خاص میں ہمارا ایک پاکستانی
قطار میں کڑا تھا, کچلا گیا, پولیس کی لاٹھی لگی, کوپڑی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور شہید ہو گئے. اور دوسرے طرف وزیر اعظم نے قیمتی گاڑیاں درآمد کرنے کی سمری پر دستخط کی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں گاڑیوں کی ضرورت ہے اور میری قوم کو ایک نوالی کی ضرورت ہے. آج بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا, 2.5 گھنٹے اجلاس لیٹ شروع ہوا, اور جب اجلاس ہوا تو آپس میں لڑ پڑے, گالیوں کا تبادلہ, اور آج کے پوری دن اس کا خرچ کون برداشت کر رہا ہے؟ ہماری قوم برداشت کر رہی ہے. کروڑوں کے روپیہ, کروڑوں کے اخراجات ان اجلاسوں پر آتے ہیں. کیا انہوں نے اسمبلی میں قوم کے مسائل پر کوئی بات کی؟ آج عمران خان کو, آج شہباز شریف کو, آج زرداری صاحب کو قوم کی اس بدحالی کا کوئی فکر نہیں ہے. ان سب کو یہ پڑی ہے کہ ہماری کرسی محفوظ ہو. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, 15 کروڑ پر اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے. پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں 14 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. سندھ میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے, 15 پارٹیوں کی حکومت ہے. لیکن یہ سب کے سب قومی مجرم ہے. انہوں نے قوم کے ساتھ غداری کی, انہوں نے قوم کے ساتھ بے وفائی کی. اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جاپان کو 2 ایٹم بموں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان زرداری صاحب اور شہباز شریف اور عمران خان نے اس قوم کو پہنچایا. انہوں نے ہماری نسلوں کو تباہ کیا. ان کی وجہ سے اس ملک میں اخلاقی زوال ہے, ان کی وجہ سے اس ملک میں کرپشن عام ہے, ان کی وجہ سے ہماری تہذیب کو خطرہ ہے. ان کے موجودگی میں ہمیں کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اچھا ہوا کوئی بھی نہیں رہا, سب کے ارمان پورے ہو گئے. انہوں نے کشمیر حوالہ کیا, ان سب نے مل کر توشہ خانہ کو لوٹا. یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, لیکن جب بھی IMF کی طرف سے دباؤ آتا ہے تو کس طرح آپ کی ایوان میں FATF کے قوانین کے لیے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر آ گئے. اس لیے کہ عالمی دباؤ, یہ سب عالمی کارندے ہیں, یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں. یہ ایک گسے پٹے پرانے اسٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہفتے کے لیے ان سب کو اگر اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ نہ ملے, یہ سیاست بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پلے ہیں اور بڑے ہیں. میرے دوستو, استعمار نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا, لیکن سب سے بڑا ظلم امریکہ اور ان کے حواریوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ کرب قیادت ہمارے اوپر مسلط کی. انہوں نے باقاعدہ شارٹ لسٹنگ کی ہے کہ پاکستان میں اتنی جماعتیں ہیں, یہ 5 جماعتیں میرے ہیں, ان میں سے جو بھی برتر اقتدار آ جائے وہ بس ہمارا ہے. مجھے خود آ کر انہوں نے بتایا, میرے سامنے آ کر انہوں نے اعتراف کی, ہماری لڑائی آپ کے ساتھ ہے. پیپلز پارٹی آ جائے, مسلم لیگ آ جائے, پی ٹی آئی آ جائے, ہمیں قبول ہے. ہماری لڑائی صرف, میں نے پوچھا ہمارے ساتھ کیوں لڑائی ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے,
آپ کے ساتھ شریعت کا ایک نظام ہے، آپ خلافت کی بات کرتے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دشمن بھی سمجھ گیا ہے کہ ہم اس نظام کے ساتھ چلنے والے، ان طوفانوں کے ساتھ ٹینکوں کی طرح اڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ہماریہ کی طرح اپنے موقع پر قائم اور دائم لوگ۔ میں جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں آئیے مل کر اس نظام کو بدلنے کے لیے ایک فیصلہ کن جدوجہد کے لیے تیار ہو۔ ہم انشاءاللہ اس ملک کو ہم بچا سکتے ہیں۔ خطرہ ہے اس ملک کو، زرداروں سے خطرہ ہے، سرمایہ داروں سے خطرہ ہے، ظالم جاگیرداروں سے خطرہ ہے، اس کرپٹ مافیا سے خطرہ ہے۔ یہ دباؤ بڑھے گا۔ آپ کی 3 ایئرپورٹ اس وقت بھی شارٹ لسٹنگ انہوں نے کی ہے، کراچی، اسلام آباد اور لاہور کا ایئرپورٹ، موٹر وے، ریلوے لائن، یہ بیچنے والے ہیں۔ اور جب اور بھی آگے دباؤ بڑھے گا پھر کیا ہوگا؟ استعمار اور سامراج یہی کہے گا کہ یہ ایٹم بم اب ہمارے حوالے کر لو، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہماری ایٹمی صلاحیت کو بھی ان لوگوں سے خطرہ ہے۔ یہ اس ملک سے یوکرین بنانا چاہتے ہیں، یہ اس ملک سے یمن کی طرح، شام کی طرح، لیبیا کی طرح، سری لنکا کی طرح تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، ہم اس ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے آباء و اجداد نے خون دے کر امانت ہمارے حوالے کی ہے، ہم خون کے بدلے انشاءاللہ زندگی نچاور کریں گے۔ اپنا ملک، اپنا ایئرپورٹ، اپنا ریلوے اسٹیشن، اپنا موٹر وے کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ اب وقت آیا ہے کہ اس استعماری ایجنٹوں کو یہاں کی سیاست سے باہر نکال دے، ایوانوں سے باہر نکال دے۔ یہ یا بھاگ جائیں گے اور یا ان کی جگہ اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت ہے۔ یہ کون ہے؟ آپ نہیں جانتے؟ ایوب خان نے کنونشن مسلم لیگ بنائی، جناب ضیاء الحق صاحب نے جنیجو مسلم لیگ بنائی، جناب پرویز مشرف نے یہی مسلم لیگ کاپ بنائی، جناب ضیاء الحق نے اپنی زندگی دعا کر کے نواز شریف کے حوالے کی کہ میری بقیہ زندگی بھی ان کو لگے۔ یہی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں جنہوں نے اس ملک کے نظریے کے ساتھ بے وفائی کی اور اس ملک کے جغرافیہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکے۔ آج ان کی وجہ سے خیبر پختونخوا جل رہا ہے، آج ان کی وجہ سے بلوچستان میں ایک لا پک رہا ہے، آج ان کی وجہ سے اندرونی سندھ میں اندھیرے اور غربت ہے، آج ان کی وجہ سے کراچی غیر محفوظ ہے، آج ان کی وجہ سے کشمیر اور گلگت بلتستان اور قبائل لوگ پریشان ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی کڑی ہے، نوجوانوں کی سب سے بڑی تنظیم، عظیم تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ گراؤنڈ ریئلٹی کوچوں میں، چوکوں میں بھی موجود ہے اور کالجز اور یونیورسٹیوں میں بھی موجود ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، وقت آیا ہے، اب وہ لمحہ آیا ہے کہ ایک فیصلہ کن وار کرنے، ایک فیصلہ کن جدوجہد کرنے کے لیے اپنے صفوں کو بھی درست کر لے، اپنے نوجوانوں کو بھی منظم کر لے اور سب کو یہی پیغام دے دے کہ سب ایکسپوز ہو گئے، سب فیل ہو گئے، اب اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے تو اس ملک کو اسلامی نظام کا گہوارہ بنانا ہے۔ ایک بار پھر میں شکیل بھائی کو، قریشی صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت مشکور ہے محترم امیر جماعت
پاکستان سراج الحق صاحب کے کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے آج کے اس ایونٹ کے لیے وقت نکالا. میں ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان برادر شکیل احمد سے گزارش کروں گا کہ وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان و سابق ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان ایک اسٹیپ تھلے رہنا ذرا وہ شکر لگے مائک دی پین دیکھ کے کھول کے سر جی تھوڑا تھوڑا نیچے